يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کا انجام اور معال یہ ہے کہ انہیں رہنے کے لیے ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ جنت کا حصول یہ انسان کی اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں انسان اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ اسے جو کچھ ملتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، اور انسان کو چاہت اور طلب زیادہ کی ہوتی ہے۔ انسان زیادہ وسعت والا، فراوانی والا رہن سہن اور استعمال اور برتاؤ چاہتا ہے کہ میرے پاس ہر چیز جو ہے نا وہ فراواں ہو اور بہت زیادہ ہو، لیکن جتنی انسان کی طلب اور چاہت ہوتی ہے اس کے حساب سے ملتا نہیں۔ بعض لوگوں کو تو ملتا ہے لیکن وہ تھوڑے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے دنیا میں ایسا ہی نظام رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک حدود کے اندر رکھتا ہے، اور اللہ نے اپنی اس حکمت کا بیان کہاں فرمایا؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ تو جن کے پاس بہت زیادہ بھی ہوتا ہے وہ اس زیادہ کے باوجود بھی اور کے حریص ہوتے ہیں، اور وہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ انسان کی یہ عجیب سرشت اور اس کی فطرت ہے کہ جتنا اس کے پاس زیادہ آتا ہے اتنا اس کی حرص بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى الیہما ثالثا۔ سونے کی وادیاں جو ہیں وہ اس کے پاس ہوں تو یہ تیسری کا خواہش مند ہوتا ہے، تو زیادہ والا اور زیادہ چاہتا ہے، تو اس کی بھی یہ جو ہے نا طلب زیادہ کی اور وسیع کی قائم رہتی ہے، اور اس کو بے قرار اور بے چین رکھتی ہے۔ میرے پاس وہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو ہمہ شمہ فقیر ہے، جس کے پاس بس گزارا مزارا ہے، تو اس کو تو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، میرے پاس یہ نہیں، میں نے یہ کرنا ہے، میرے پاس یہ نہیں۔ اس کی تو دل کی دل میں رہ جاتی، اس کی پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے یہ کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حقیقتاً تھوڑا ہوتا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ ہے ہی تھوڑا، اور تھوڑے ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہتا، اور جو ملا ہوا ہوتا ہے انسان کو اس کے ساتھ اور کی طلب رہتی ہے۔ تو یہ جو انسان کی نفسیاتی کشاکش ہے، یہ انسان کو ہمیشہ محرومی کا اور ناداری کا احساس دلاتی رہتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میں یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ میرے پاس نہیں، یہ میرے پاس نہیں ہے، اور میرے پاس اس چیز کی کمی ہے، میرے پاس اس چیز کی کمی ہے۔ تو یہ جو محرومی کا احساس ہے اور ناداری کا احساس ہے یہ انسان کو ہر وقت یہاں رہتا ہے۔ تو پا کے بھی انسان یہی سمجھتا ہے کہ نہیں پایا، پا کے بھی سمجھتا ہے کہ نہیں پایا، اور تو یہاں پا لینا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ ہے تھوڑا اور باقی رہنے والا نہیں، اور انسان نے چھوڑ دینا ہے اس کو، اور انسان نے یہ ہاتھ سے نکل جائے گا، یا انسان یہاں سے کوچ کر جائے گا اور یہ دوسروں کے پاس چلا جائے گا۔
تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اصل میں یہی ہے کہ انسان ایسی زندگی کے اندر چلا جائے جو زندگی بھی ختم نہ ہو، اور انسان کی قوتیں اور اس کی توانائیاں بھی بحال رہیں، ان میں بھی کمی نہ آئے، اور انسان کی استمتاع اور تلذذ اور عیش تعیش اور عشرت کی جو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر طلب رکھی ہوئی ہے، یہ بھی بھرپور رہے، یہ بھی بھرپور رہے۔ اور جو ان چیزوں کو ان کا اشباع کرنے والی اور ان چیزوں کو سیراب کرنے والے وسائل ہیں، وہ بھی اسی طرح بے شمار ہوں اور لا تعداد ہوں اور بے انتہا ہوں، وہ بھی اس طرح کی چیزیں ہوں۔ تو جس زندگی کے اندر انسان کو یہ ملے وہ اصل کامیابی والی زندگی ہے، اور وہ جنت کی زندگی ہے۔ اور وہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو اس کی جی چاہی چیز نہ ملے۔ ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اور جو انسان کے منہ سے نکلے وہ انسان کو مل جائے کہ یہ ہونا چاہیے، وہی ہو جائے۔ اور یہ اصل کامیابی ہے۔ اور قرآن مجید نے جو اہل ایمان ہیں ان کی ذہن سازی اور ان کی فکری تعمیر اس بات پر کی ہے کہ وہ اس کامیابی کو مطمع نظر بنائیں ہیں۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ اور اس کامیابی کے اندر کامیاب کا معنی کیا ہے؟ اس نے اپنا مقصد پا لیا، اپنا مقصد پا لیا۔ مقصد انسان کا یہ ہے کہ انسان کی زندگی بھی دائمی اور ابدی ہو، اور اس کی بادشاہت بھی دائمی اور ابدی ہو۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن ایک کی تحدید تھی کہ لا تقربا هذه الشجرہ تھا۔ لیکن وہ شیطان نے انسان کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور ان کو کہنے لگا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہمیشہ کی زندگی، اور دوسرا ایسی بادشاہی کہ جس کے اندر زوال نہیں ہے، اس کے اندر انحطاط اور زوال نہیں ہے، ملک لا یبلی۔ تو یہ انسان کے اندر اللہ نے ایک داعیہ رکھا ہوا ہے، یہ انسان کے اندر داعیہ رکھا ہوا ہے، اور دنیا میں یہ چیز انسان کو نہیں مل سکتی، نہ کسی بادشاہ کو ملی، نہ کسی نبی کو ملی، نہ کسی ولی کو ملی، کسی کو یہ چیز نہیں ملی۔ یہ جنت میں جا کے ملنے والی ہے، یہ جنت میں جا کے ملنے والی ہے۔ خلد، بادشاہی بھی ہمیشہ کی، زندگی بھی ہمیشہ کی، اور اللہ اکبر، بادشاہی ملے گی ہر انسان کو۔ دنیا میں سارے بادشاہ نہیں ہوتے، بادشاہ ایک ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر جو دوسرے اس کے ساتھ بادشاہ ہوتے ہیں اپنے اپنے علاقے کے اندر، تو وہ اس طلب کے اندر ہوتے ہیں کہ میری بادشاہی وسیع ہو جائے اور مجھے بڑے رقبے کی اور بڑے علاقے کی بادشاہت مل جائے۔ تو یہ اپنی بادشاہت کو وسیع کرنے کے لیے وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا بادشاہ ہو کہ جہاں تک وہ سوچے اور جہاں تک اس کی نگاہ جائے اور جہاں تک اس کا تصور اور تخیل پرواز کرے، اس کی بادشاہی ہو، ایسے بادشاہ دنیا میں شاید کوئی کم ہی ہوں گے ایسے بادشاہ۔ سکندر کے بارے میں کہتے ہیں، یا یہ جو برطانیہ کی حکومت تھی، تاج برطانیہ کی حکومت تھی، یہ مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ اس میں سورج نہیں غروب ہوتا، لیکن اس میں بھی ان لوگوں کو یہ ہر وقت فکر رہتی تھی کہ ہم نے اس بادشاہی کو قائم رکھنا ہے، اور ان کے خلاف جہاں شورشیں اٹھتی تھی، جہاں بغاوتیں ہوتی تھی، وہ ان کو پریشان کرتی تھی۔ تو ایسے بہت کم ہوئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو اور محرومیوں کا احساس ہے کہ زندگی ساتھ نہیں دیتی، صحت ساتھ نہیں دیتی، اور وہ جو انسان کے اپنے پیارے ہیں وہ انسان کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ کسی کی اولاد مر گئی، کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کی بیٹی مر گئی، کسی کی بہو مر گئی، کسی کا نواسہ مر گیا، کسی کا پوتا مر گیا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو
انسان کی زندگی کو مقدر اور مرغس کرتی رہتی ہے یہاں. تو یہاں وہ حقیقی راحت نہیں ملتی، لذت نہیں ملتی. تو اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ فانی ہے، یہ زائل ہے، یہ ڈلتی چھاؤں ہے. جب انسان سمجھتا ہے کہ میری اس طرح کی چیز مجھے حاصل ہو گئی ہے تو اس کے اندر سے کوئی ایسی خرابی رونما ہو جاتی ہے جو پتہ چلتا ہے اس کو کہ اب بس میں مرنے والا ہوں، میری قوتیں جواب دے رہی ہیں اور میں جانے والا ہوں. تو جب انسان کو یہ مرنے کا خوف اندر سے بار بار جو ہے وہ زچ کر رہا ہو اور انسان کو پریشان کر رہا ہو، تو انسان کو کسی چیز میں کیا مزہ آتا ہے؟ انسان کو جو چیزیں ملی ہوتی ہیں ان میں مزہ نہیں آتا. تو اس لیے یہ کامیابی نہیں ہے. تو قرآن مجید نے جو کامیابی کا تصور دیا ہے وہ آخرت کی زندگی کے ساتھ وابستہ کیا ہے. کامیابی وہ ہے، فلاح بھی اس کو کہا ہے اور الفوز بھی اس کو کہا ہے. الفوز العظیم بھی کہا، الفوز المبین بھی کہا اور الفوز الکبیر بھی کہا. تو یہ کامیاب زندگی ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے. لوگ پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن جنت کی بات کیوں کرتا ہے؟ قرآن کیوں کہتا ہے یہ کہ ان کے لیے ایسی بادشاہت ہے، ایسی زندگی ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے. یہ انسان کی فطرت کی چاہت ہے. اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے اور یہ فطرت کی جو فطرت کا تقاضا ہے، جو فطرت کی طلب ہے، اس نے پورا وہاں جا کے ہونا ہے، پورا اس نے وہاں جا کے ہونا ہے. آج کل لوگ ان چیزوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں. تو یہ اصل میں انسان کی کم علمی کا ہی مظہر ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں پر اور اللہ رب العزت کے ٹھہرائے ہوئے احکام اور مقرر کیے ہوئے شرائع پر انسان اعتراض کرتا ہے، یا اللہ رب العزت نے جو نعمتیں بنائی ہیں ان کے اوپر انسان اعتراض کرتا ہے. تو یہ انسان کی کم علمی ہوتی ہے، اس کی جہالت ہوتی ہے اور پوری طرح اس نے غور نہیں کیا ہوتا. اور اگر صحیح معنوں میں غور کرے تو اس کو پورا صحیح جواب مل جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے، اور ایمان اور عمل صالح اس کے اندر پورا دین آ جاتا ہے. ایمان یہ اعمال قلبیہ ہے اور عمل صالح اس کے اندر بدن کے اعمال بھی آتے ہیں، اخلاق اور معاملات سارا اس میں آتا ہے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تسلی دلائی کہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. ان بطش ربک لشدید انہ یبدئ ویعید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. اور انہیں تسلی دلائی کہ اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے. دنیا میں بھی وہ پکڑ آتی ہے اور آئی، اور آخرت میں تو وہ یقیناً ان سب کو گرفت میں لینے والی ہے جو اللہ رب العزت کے بندوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں. ان بطش ربک لشدید. بطش وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. جب تم کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہو تو بڑے زور کا اور بڑی قوت کے ساتھ اس کو اپنی گرفت میں لیتے ہو اور پھر اپنے غضب اور انتقام کا اس کو نشانہ بنا لیتے ہو. تو اللہ رب العزت کا جو پکڑنا ہے عزیز ذو انتقام، بڑا زبردست انتقام لینے والا ہے. وہ انتقام لیتا ہے تو پھر عبرت کا نمونہ بنا دیتا ہے اسے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ اکبر. انہ یبدئ ویعید. اور وہی یبدئ تخلیق کا آغاز کرتا ہے. ابدا یبدئ ابتدا کرنا، ویعید اور وہی ابتدا کرتا ہے. یہ فعل مضارع استعمال کیا ہے کہ یہ تخلیق جو ہے یہ ہو رہی ہے، یہ جاری ہے، یہ عمل جاری ہے. یبدئ پیدا کرتا ہے ابتدا سے. ماضی میں بھی اس نے پیدا کیا اور اب بھی پیدا کر رہا ہے اور مستقبل میں بھی پیدا کرتا رہے گا جب تک اللہ رب العزت کا ارادہ ہے. یہ کائنات پیدا ہوتی رہے گی اور پھر اللہ رب العزت آگے بھی جا کے اسی تخلیق کو جاری رکھے گا. ویعید اور دہرائے گا اور دوبارہ پیدا کرے گا بعد الموت. یہ اللہ رب العزت کی قوت، اس کی حکومت اور سلطنت کی قوت کا اظہار ہے، اور اس کی جو فعلی قوت ہے خلق کی تخلیق کا ابتدا کرنا
اور پھر اس کا دوبارہ پیدا کرنا اس کا اظہار ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کا دوسرا پہلو بھی اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا کہ وہ بڑی قوت قاہرہ والا ہے اور بڑی سخت پکڑ والا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ قرآن مجید جو ہے یہ مثانی ہے، اس کے اندر دہرایا گیا ہے ایک چیز اور اس کا مقابل اور اس کے موازی جو متوازی اس کے ہوتا ہے اس کو بھی ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی پکڑ اور اللہ رب العزت کے قہر کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ہی اس کی بخشش کا اور اس کی رحمت کا بھی ذکر کر دیا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بڑا بخشنے والا بھی ہے اور الودود پیار کرنے والا ہے۔ مودت اور محبت یہ دونوں اللہ رب العزت کے اوصاف ہیں، اللہ رب العزت کے لیے صفتیں ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت محبت بھی فرماتے ہیں اور مودت بھی فرماتے ہیں۔ محبت یہ قلبی لگاؤ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے یہ معنی تو ثابت ہے، لیکن جو اس کے لوازم ہیں مخلوق کے اندر وہ ثابت نہیں ہوتے۔ معنی یہ ثابت ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایسا لگاؤ ہو جاتا ہے کہ انسان اس کو چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کا بھی، اللہ رب العزت کے لیے بھی حب، اس کو ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور مودت بھی اسی کا ایک پہلو ہے۔ اس کے اندر مزید چاہت کا اظہار ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ تو اس میں تو خیر انسان کا جو تعلق ہے اس کے اندر تو جنسی میلان بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات عالی جو ہے وہ ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہے جو چیزیں انسانوں کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن ایک پاکیزہ محبت جس کے اندر شفقت، رحمت اور نوازش اور احسان اور اکرام یہ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، یہ معنی اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔ ذو العرش، ذو ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، عرش کا مالک ہے، اور عرش جو ہے وہ اس ساری کائنات کے اوپر اللہ رب العزت کا تخت ہے، وہ اللہ کا تخت ہے، اور وہ تخت سلطنت ہے۔ پوری کائنات کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کرسی رکھی ہوئی ہے، اور کرسی کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش بچھا ہوا ہے۔ کرسی بھی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کا مالک بھی ہے، اور اس سے اوپر بھی اللہ رب العزت بلند اور مرتفع ہے۔ اور اللہ رب العزت کے لیے اس طرح کا تصور رکھنا کہ وہ عرش کے اوپر مستقر ہے، اس کے اوپر اس نے قرار پکڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی اس طرح کی کیفیت، یہ تخیل اور تصور میں کوئی چیز ایسی آئے، اللہ تعالیٰ کو اس سے پاک اور منزہ سمجھنا چاہیے۔ تو وہ عرش جو ہے وہ اس ساری کائنات سے بڑا ہے، ساری کائنات سے بڑا ہے۔ کائنات کتنی وسیع ہے، انسان نے جب سادہ آنکھ کے ساتھ اس کائنات کا مشاہدہ کیا تھا تو تب بھی اس کو اس کی وسعت دکھائی دی تھی، اور آج انسان جو ہے وہ فضا کے اندر تحقیقاتی خلائی مشن بھیج کر اس کائنات کی وسعتوں کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کی تصویریں آتی ہیں، تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، کتنی وسیع کائنات ہے۔ اور ابھی بھی جو انسان کی رسائی ہے یہ علم قلیل ہے، یہ علم قلیل ہے۔ کتنی وسیع کائنات ہے انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، اور اسی طرح اوپر جتنے چلے جاتے ہیں اس کی وسعت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور کرسی جو ہے وہ ان سے بھی بڑی ہے، جو نیچے کائنات ہے اس سے بڑی ہے، عرش اس سے بھی بڑا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ المجید، تو یہ اللہ رب العزت کی صفت بھی ہو سکتی ہے۔ تو مجد کا معنی ہوتا ہے عظیم، ماجد عظمت والے کو کہتے ہیں۔ تو المجید، اللہ رب العزت اپنی ذات میں بھی عظیم ہے، اپنی صفات میں بھی عظیم ہے، اور اپنے افعال میں بھی عظیم ہے۔ تو اس کے افعال، اس کی صفات اور اس کی ذات سب کے اندر عظمت ہے، اور یہ عظمت لامتناہی ہے، یہ عظمت لامتناہی ہے۔
جتنا انسان تصور کرتا ہے، بلکہ سارے انسان مل کر جتنا تصور کرتے ہیں اور ساری مخلوق مل کر جتنا تصور کرتی ہے، اللہ رب العزت اس سے بھی عظیم تر ہے، المجید۔ اور دو قراتیں ہیں اس میں، ایک المجید تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اور دوسری قرات ہے ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ، وہ کسرہ کے ساتھ قرات ہے، اس میں یہ المجید جو ہے وہ عرش عظیم، لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعاء الکرب ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، عرش کریم، عرش عظیم، اس عرش کے لیے بھی عظمت ثابت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سب سے اوپر ہے اور اس سے اوپر اللہ رب العزت ہے۔ تو یہ دونوں قراتیں اس کے اندر موجود ہیں، فعال لما یرید، اور اس کے ارادے پورے ہوتے ہیں۔ قدرت کاملہ کا یہ مظہر ہے کہ فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے پورا کر لیتا ہے، کر گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حل اتاک حدیث الجنود، اور پھر دنیاوی اللہ رب العزت کی پکڑ اور عذاب کی مثالیں دینے کے لیے جو عرب کے علاقے کی معروف مثالیں تھیں، یہ قوم عاد اور قوم سمود یہ اصلاً عرب تھے، یہ العرب البائدہ ہے، یہ وہ عرب ہیں جو ہلاک ہو گئے، اور اس کے بعد عربوں کا ایک اور طبقہ ہے جن کو العرب العاربہ کہتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ قحطانی، یمن کے عرب، ان کو العرب العاربہ کہتے ہیں۔ اور ایک عرب جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں العرب المستعربہ، یہ بنو اسماعیل ہیں، یہ قریشی اور یہ لوگ ہیں جو مستعرب ہیں۔ یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، لیکن انہوں نے عربیت کو اختیار کر لیا، عربی علاقے میں آ کے مکین ہو گئے اور عربی زبان انہوں نے اپنا لی، تو ان کو العرب المستعربہ کہا جاتا ہے۔ تو العرب البائدہ میں سے یہ قوم عاد اور قوم سمود ہے، یہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ عاد کا علاقہ جو ہے وہ آج تک آباد نہیں ہوا، اور سمود کا علاقہ جو ہے وہ اب انہوں نے سیرگاہ بنا دیا ہے، اور وہاں بڑی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں کہ لوگ آ کے دیکھیں کہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے مکان بنائے ہوئے تھے۔ تو یہ اسی عرب کی سرزمین کا تذکرہ کیا۔ اور فرعون، یہ مصر میں بھی ان کا آنا جانا تھا، اور مصر کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے یہاں سے جا کے مصر میں حکومتیں کی ہیں، عربوں نے یہاں سے جا کے مصر میں حکومتیں کی ہیں، اور قبطیوں کے اوپر ہی حکومت کرتے رہے ہیں، اور وہاں بھی ان کا آنا جانا تھا، اپنے حبشے کی طرف بھی آتے جاتے تھے، مصر کے اندر بھی آتے جاتے تھے تجارت کے معاملے میں، تو ان کا سمندری سفر ہوتا تھا حبشے کی طرف بھی اور مصر کی طرف بھی، تو وہ بھی اس تاریخ سے بھی یہ واقف تھے۔ تو حل اتاک حدیث الجنود، کیا پہنچی آپ کے پاس خبر لشکروں کی، جندن کی جمع جنود، فرعون و ثمود، فرعون اور اس کے لشکر، ثمود اور اس کی قوت، جس کے نشانات آج بھی موجود ہیں کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر خوبصورت اس طرح کی جو ہے نا سنگ تراشی کی ہوئی ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ ان کے پاس کس طرح کے آلات تھے جن کے ذریعے انہوں نے پہاڑوں کو تراش لیا اور ان کے اندر گھر بنا لیے۔ جاب الصخر بالواد، جاب الصخر بالواد، انہوں نے چٹانوں کو کاٹ کر وادیوں کے اندر اپنے لیے بیٹھنے کے محل بنائے ہوئے تھے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، تو یہ انسان کو خبردار کرنے کے لیے بہت عبرت کا سامان ہے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ دنیا میں بھی آ جاتی ہے اور آئی، اور اس کے نمونے موجود ہیں، تو ان سے عبرت پذیری کر کے، عبرت پذیر ہو کر انسان کو ڈرنا چاہیے ان جیسا کردار ادا کرنے سے۔ لیکن بل الذین کفروا فی تکذیب، اے قوم محمد تم لوگ الذین کفروا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہو، یہ ان باتوں کو بھی جھٹلاتے ہیں
اور اللہ رب العزت نے جو وعید بیان فرمائی ہے اس کی بھی تکذیب کرتے ہیں، اور پہلوں کے قصوں سے بھی عبرت نہیں لیتے۔ وہ ہر چیز کو وہ چھوڑو، بس یہ ایسے ہی ہیں، یہ ایسے دھمکیاں ہیں، ایسے ڈراوے ہیں، یہ تکذیب۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ رب العزت نے انہیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، یہ اس کی گرفت کے اندر ہے۔ باقی کہاں چلے جائیں گے؟ جب کوئی کسی جال کے اندر پھنس جاتا ہے، جتنا مرضی پھڑپھڑا لے وہ کہاں جائے گا؟ آخر اس کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے واللہ من ورائہم محیط، اللہ رب العزت سے بھاگ کے نکل نہیں سکتے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ کی گرفت سے نکل نہیں سکتے۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن جو ہے یہ مجید بڑی عظمت والا ہے۔ بل ہوا قرآن، وہ تو اس کو جھٹلاتے ہیں، جھوٹ، شاعری، کہانت اور ایسے ہی تخرصات کہ یہ اٹکلیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تو اس کو یہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اضراب کے لیے جو وہ سمجھ کر اس کی تکذیب کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ تو قرآن مجید ایسا قرآن ہے، مجید جو بڑی عظمت والا ہے۔ اور قرآن مجید انہ لقرآن کریم، اور یہ جو اس کی صفات ہیں یہ اس کی عظمت اور اس کا شرف اور اس کی کرامت اور اس کی عزت ظاہر کرنے والی ہیں۔ فی لوح محفوظ، اور یہ کوئی اس میں اپنی طرف سے بڑھا دے یا نعوذ باللہ شیطان جو ہے اس میں کوئی آ کر شامل کر دے، یا یہ شیطانوں کی سکھائی اور پڑھائی ہوئی کوئی چیز ہو، نہیں۔ وہ فی لوح محفوظ، قرآن مجید جو ہے وہ فی لوح محفوظ، اس کتاب کے اندر جو اللہ رب العزت کے پاس عالم غیب کے اندر ہے اس میں محفوظ ہے۔ فی لوح محفوظ، یعنی محفوظ فی لوح، اس کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، اور اسی سے پھر اللہ نے اتار کر آسمان دنیا پر بھی اس کو ایک مصحف کی شکل میں محفوظ کیا ہوا ہے، اور وہیں سے پھر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہوتا رہا، اور آپ کے سینے بھی محفوظ تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو مصاحف کے اندر بھی محفوظ کر لیا۔ اور جیسا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، صحفا مطہرہ، صحیفۃ ان کی جمع صحف، اور جس کے اندر یہ صحیفے جمع کیے گئے، محفوظ کیے گئے اس کو مصحف کہتے ہیں، اس کو مصحف کہتے ہیں، جس کے اندر یہ صحیفے موجود ہوں۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول، یتلو صحفا مطہرہ، جو یہ پاکیزہ صحیفے جو ہیں ان کی تلاوت کرتا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے لوح میں بھی محفوظ ہے اور اس مصحف میں بھی محفوظ ہے، اور اس کے ساتھ یہ قرآن مجید سینوں میں بھی محفوظ ہے، لوح قلب پر بھی لکھا ہوا ہے اور لوح دماغ پر بھی لکھا ہوا ہے۔ اور جب حافظ اچھی طرح قرآن ضبط کر لیتے ہیں تو واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ان کے دل و دماغ پہ قرآن لکھا ہوا ہے، وہ پڑھتے رہتے ہیں اور وہ جو نقش قرآن کا ہوتا ہے وہ اندر بھی ثبت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے، لوح محفوظ میں بھی، مصاحف میں بھی، اور آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اس کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے بندوبست فرمایا ہوا ہے۔ اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نظام بنا دیا ہے کہ مقاری، مقرأتن کی جمع مقاری، مقرأتن کس کو کہتے ہیں؟ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کو کتاب بھی کہتے تھے، کتاتیب، جہاں قرآن سے تعلیم کا آغاز ہوتا تھا۔ مسلمانوں میں بچوں کو لکھنا پڑھنا قرآن سے سکھاتے تھے، اور بولنے کے بعد سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، اور خواتین میں بھی قرآن
کی حافظات ہوتی تھیں اور مردوں میں بھی ہوتی تھیں، لیکن آج کل جو ہے نا یہ تعلیم کا سلسلہ کمزور ہو گیا اور اب اور چیزوں سے بچوں کی تعلیم کا آغاز کیا جاتا ہے، تو وہ قرآن کی طرف رجحان نہیں رہا۔ لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، اور صحیح معنوں میں تو قرآن مجید کا حافظ وہی ہوتا ہے جس کو سارا قرآن اسی طرح ازبر اور مستحضر ہو کہ وہ شروع کرے اور ختم کر دے اور اسے مصحف کی طرف رجوع کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن ایسا ہو تو جاتا ہے اور ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے یہاں، کیا نام ہے ان کا، احمد عیسیٰ ماسراوی، احمد عیسیٰ الماسراوی امام ہیں اپنے وقت کے قراء کے اور قراءات کے اور علوم قرآنیہ کے۔ تو وہ کہنے لگے کہ 50 سال ہو گئے ہیں میں نے پڑھنے کے لیے قرآن نہیں کھولا، پڑھنے کے لیے مجھے قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور مہینے میں 3 قرآن ختم کر لیتا ہوں، مہینے میں 3 قرآن ختم کر لیتا ہوں، 3 سپارے روز۔ کئی لوگ 7 دنوں میں قرآن ختم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد تھے حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عالم بننے کے بعد خود قرآن مجید حفظ کیا تھا، اور وہ 7 پوری منزل روز جو ہے نا وہ قرآن مجید کی پڑھتے تھے، 7 دنوں میں قرآن مجید 7 منزلیں ختم کر لیتے تھے۔ تو اس کے سنانے کا مقصد اصل یہ ہے کہ ماں نہ رسیدیم تو شاید برسی، ہم تو نہیں کر سکے، تو آپ میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے تو وہ اس طرح قرآن کا حافظ بن جائے۔ تو ماں کا من القرآن، قرآن بندے کے ساتھ ہو، ماں کا من القرآن، قرآن بندے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ صورت جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں پڑھی جانے والی، کثرت کے ساتھ پڑھے جانے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس کے اندر تسلی کا سامان ہے، اور اس کے اندر ترغیب اور اعاد بھی ہے، وعید بھی سنائی گئی ہے، اور اس کے اندر ان کے لیے اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہوا ہے، جیسا کہ یہ آیت ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔